جب آپ اختیارات دے دیتے ہیں کسی بھی ادارے کو اور اس کا پھر پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے اور مس یوز بھی ہوتا ہے، تو ٹریفک پولیس کو جو اختیارات اس ترمیم میں دیے گئے ہیں یا اس پالیسی میں دیے گئے ہیں، اس سے ٹریفک پولیس جو ہے اس کا جو حوصلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کو بجائے سمجھانے کے، بجائے سکھانے کے، وہ ان سے آپ نے اگلے سوشل میڈیا پہ ایک بزرگ جو ہے، آگے بھی بزرگ ہے، وہ بھی بزرگ ہے، جو آفیسر ہے، ٹھیک ہے، وردی کا اس نے خیال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو گندی گالیاں اس نے دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ابھی تک جو آج جو تاریخ ہے 23 تاریخ ہے، ابھی تک جو ہے کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی عوام کی۔ ٹریفک پولیس کے جو ظلم ہیں وہ عوام پہ برقرار ہے۔ کہیں پہ کوئی افسر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے معاملات سلجھ جاتے ہیں، نہیں تو جہاں پہ کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں وہ عوام کی بھرپور جو ہے ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور بھرپور جو ہے ان سے رشوت لے رہے ہیں۔ تو افسر صاحبان کو جو ہے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب آپ اختیارات دے دیتے ہیں کسی بھی ادارے کو اور اس کا پھر پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے اور مس یوز بھی ہوتا ہے، تو ٹریفک پولیس کو جو اختیارات اس ترمیم میں دیے گئے ہیں یا اس پالیسی میں دیے گئے ہیں، اس سے ٹریفک پولیس جو ہے اس کا جو حوصلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کو بجائے سمجھانے کے، بجائے سکھانے کے، وہ ان سے آپ نے اگلے سوشل میڈیا پہ ایک بزرگ جو ہے، آگے بھی بزرگ ہے، وہ بھی بزرگ ہے، جو آفیسر ہے، ٹھیک ہے، وردی کا اس نے خیال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو گندی گالیاں اس نے دی ہیں، ٹھیک ہے، کسی جو ہے روڈ پہ وہ کھڑے ہیں چھپری کے نیچے، ٹھیک ہے، اور وہ اٹھ کے اس کے گلے پڑ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے۔ اس لیول تک، اس حد تک جو ہے جو یہ کانسٹیبلز ہیں اور دوسرے چھوٹا طبقہ جو ہے چھوٹی موٹی سیٹ پہ ہے وارڈن میں، تو وہ اس حد تک جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سائیکولوجیکلی امپیکٹ پڑتا ہے۔ سائیکولوجیکلی امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آنکھ بچا کے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف اس کو گالیاں نہیں دیں گے وارڈن کو، وہ حکومت کو گالیاں دیں گے۔ اور جب ٹائم، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، کبھی نہ کبھی ملک سلجھاؤ میں آئے گا، اور جو یہ نفرت ہوگی آپ کے خلاف بھرپور اس کا استعمال لوگ کریں گے، اور آپ کو جو ہے نو ووٹ کانفیڈنس کے طور پہ لیں گے۔ آپ کو ایک ووٹ نہیں پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے حکومت کو سپورٹ ملے اوپر سے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ معاملات اب جو ہیں بہت سلجھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھے نہ سمجھے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن حکومت سے میری یہ اپیل ہے کہ ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو تنگ کرے۔ ایک جو ہے قوف لیگ ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ بھی ایک دفعہ ایک ٹائم پہ عروج پہ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ سب، لیکن اب قواف لیگ کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ خاص طور پہ جو ینگ جنریشن چل رہی ہے، اس میں قواف لیگ کسی نے سنا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہی ظلم، یہی طریقہ، یہی پالیسیاں، یہی سب کچھ کرتے رہیں گے، تو ظاہری بات ہے حالات تبدیل ہوتے ہوئے، بنگلہ دیش کے حالات تبدیل ہوئے، بہت سارے ملکوں کے حالات تبدیل ہوئے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی حالات تبدیل ہوں گے۔ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وقت ہمیشہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بادشاہ، بہت سارے طاقتور بادشاہ زمیں بوس ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔